اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کی زبان ہے۔ کہ جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی اور یہ انسان جانوروں سے جو ممتاز ہوا، عام حیوانات سے جو ممتاز ہوا، وہ اس زبان کی وجہ سے۔ اور وجوہات بھی موجود، چنانچہ جب ہم منطق پڑھتے ہیں تو اس میں انسان کی تعریف پڑھتے ہیں حیوان ناطق۔ ناطق کا معنی بولنے والا۔ جانور بھی بولتے ہیں لیکن اپنے مافی ضمیر کو مکمل بیان نہیں کر پاتے، اس لیے ان کو ناطق نہیں کہتے۔ اور انسان مافی ضمیر کو جو کچھ اس کے دل میں، ذہن میں ہوتا ہے، وہ دوسرے تک منتقل کرتا ہے زبان کے ذریعے۔ اور دوسرا کام، اللہ نے زبان کو اس لیے بنایا تاکہ یہ انسان اس کے اندر جیسے کانوں کے اندر سماعت کی، سننے کی طاقت رکھی، ناک کے غدود میں سونگھنے کی طاقت رکھی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، ہاتھوں میں چھونے کی طاقت رکھی، تو اللہ نے زبان میں ذائقے کی طاقت رکھی، چکھنے کی طاقت رکھی، جسے آپ حواس خمسہ کہتے ہیں۔ 5 سینسز، 5 حواس، یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ یہ کسی انسان کی کوشش نہیں ہے، کسی سائنسدان کی کوشش نہیں ہے حواس خمسہ اس انسان میں رکھنا۔ یہ انسان اس زبان سے چکھتا ہے، اور انسان کے زبان کے اندر ایسے اللہ نے غدود رکھے ہیں زبان کی تہہ کے نیچے، اور اس منہ کو اندر سے اللہ نے اتنا حساس بنایا ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا درد ہے نا، انتہائی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ ہارٹ اٹیک کا درد ہے، دل کا درد سب سے شدید۔ اور ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، جیب میں وہ چھوٹی سی گولی رکھیں، اور جب درد محسوس ہو تو زبان کے نیچے رکھیں، کھانا نہیں، صرف زبان کے نیچے رکھیں، چند سیکنڈ کے اندر دنیا کا شدید ترین درد ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے اتنے حساس اندر نظام بنائے ہیں زبان کے نیچے۔ اور زبان کے اوپر اللہ نے جو قوت ذائقہ رکھی ہے، وہ تقسیم بھی اللہ کی ہے۔ کہ میڈیکل سائنس میں، فزیالوجی میں، علم تشریح الاعضاء میں، اور ڈاکٹروں کو اناٹمی میں، علم تشریح الاعضاء اور علم منافع الاعضاء میں ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں کہ یہ جو زبان کے اوپر جو تہ ہے چکھنے کی، یہ ہوتا کیا ہے کہ زبان کے اوپر انسان کوئی چیز رکھتا ہے، فوراً دماغ حکم دیتا ہے زبان پہ کوئی چیز رکھی گئی ہے، زبان کی تہ میں سے غدود لعاب نکالتے ہیں، وہ لعاب ان سے ٹچ کرتا ہے، وہ دماغ کو مطلع کرتے ہیں یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے۔ یہ انسان نے نہیں بنائے، اللہ نے بنائے۔ اور اس زبان کو بھی اللہ نے کیسے تقسیم کیا کہ یہ جو زبان کا سامنے کا حصہ ہے، زبان کا کونا، اور اس کے ساتھ والا حصہ، یہ تیزی کو چکھتا ہے، تیزی کو چکھتا ہے۔
کھٹاس کی تیزی کو چکھتا ہے۔ یہ جو چورن ہوتا ہے، کھٹاس والی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ زبان کی نوک پر رکھیں تو کرنٹ لگے گا، درمیان میں رکھیں تو کچھ زیادہ احساس نہیں ہوگا۔ تو زبان کے کونے کو اللہ نے تیزی چکھنے کے لیے رکھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ اللہ نے مٹھاس چکھنے کے لیے رکھا۔ آپ چینی کو زبان کے نوک پہ رکھیں، آپ کو اتنی میٹھی نہیں لگے گی، اسی چینی کو آپ زبان کے سینٹر میں رکھیں، آپ کو اس کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ اور زبان کا جو آخری حصہ گلے کے پاس ہے، حلق کی طرف، اس میں اللہ نے کڑواہٹ چکھنے کا نظام رکھا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات سمجھاتے ہیں جب دوائی کھائیں اگر وہ کڑوی ہو تو اس گولی کو حلق کے آخر میں نہ رکھیں، زبان کے آخر میں نہ رکھیں، وہاں وہ اور کڑوی لگے گی۔ اس کو زبان کے شروع میں رکھیں یا درمیان میں رکھیں تو گولی آپ کو کڑوی نہیں لگے گی۔ وہ کڑواہٹ چکھنے کی جگہ گولی رکھیں گے تو اور زیادہ کڑوی لگے گی۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بس میڈیکل سائنس پڑھانا مقصود نہیں ہے، صرف اس طرف توجہ مقصود ہے کہ اس زبان کے اندر کیا کیا خاصیات رکھی ہیں اللہ نے، کیسے چکھنا ہے، کیسے نہیں چکھنا۔ اسی اللہ نے جس نے یہ زبان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، اسی نے سمجھایا ہے کہ دیکھو اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا۔ بس اتنی سی بات بتانی مقصود ہے کہ دیکھو میں نے یہ مشین بنائی ہے، یہ زبان کی مشین بنائی ہے، اس زبان کی مشین کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جب کوئی مشین بنانے والا ہوتا ہے تو اس مشین کے ڈبے کے اندر ایک چھوٹا سا بروشر ہوتا ہے، ہدایت نامہ، وہ اس مشین بنانے والے کی فیکٹری کی طرف سے ہوتا ہے کہ دیکھو اس مشین کو ایسا چلاؤ گے تو یہ ٹھیک چلے گی، اور اگر خراب چلاؤ گے تو یہ بیکار ہو جائے گی۔ اللہ نے انسان کو بنایا، ساتھ ہدایت نامہ قرآن مجید عطا فرمایا۔ دیکھو اب صرف زبان کے بارے میں کہ زبان کو آپ ایسے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا۔ اسی زبان کے ساتھ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، اسی زبان سے ہمارے رویے ظاہر ہوتے ہیں، ہمارا بیہیویئر۔ ہاتھوں سے بیہیویئر ظاہر نہیں ہوتا، ٹانگوں سے بیہیویئر ظاہر نہیں ہوتا، پیٹ سے بیہیویئر ظاہر نہیں ہوتا، سر سے بیہیویئر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ زبان ہے جس سے بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے، رویہ۔ یہ انسان جب اپنے رویے کو درست کرتا ہے، کب؟ جب اس کی زبان درست ہوتی ہے۔ میں فلاں انسان سے ملا تھا، فلاں صاحب سے ملا تو ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، فلاں صاحب سے میں ملتا ہوں ان کا رویہ بڑا اچھا ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے، ایک آدھ دفعہ جو کرے وہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن وہ عمل جب پختہ ہو جاتا ہے، وہ عادت جب پکی ہو جاتی ہے، تو وہی اگر اچھی عادت ہے تو وہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں، بری عادتیں ہیں تو برے اخلاق کہلاتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق کہتے ہیں عادت کو۔ عادت کس کو کہتے ہیں؟ ماہرین نفسیات نے عادت کی تعریف لکھی کہ عادت کہتے ہیں کہ انسان کوئی کام بار بار کرے یہاں تک کہ وہ کام اس کے اعضاء سے سہولت کے ساتھ آسانی سے ہونے لگے تو اسے عادت کہتے ہیں۔ آپ کے بچے کو سائیکل چلانے کی عادت نہیں تھی، آپ کے بچے کو لکھنے کی بھی عادت نہیں تھی، کھانے کی بھی عادت نہیں تھی، آپ نے کھانا سکھایا، آہستہ 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 بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، سائیکل چلانا، کار چلانی سکھا دی آپ۔ کب؟ بار بار کیا، یہاں تک کہ اس کی
اعضاء سے وہ کام آسانی سے ہونے لگا تو اسے عادت کہتے ہیں۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ اگر ہم اپنی زبان کو درست استعمال کریں گے تو وہ عادت زبان کی اچھی جگہ چل پڑے گی، اور اگر اس زبان کو بری کی طرف، بری عادت پر چلائیں گے تو وہی زبان بری عادت پر چلنے لگے گی۔ یہ اچھی عادت کیا ہوتی ہے، بری عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک دیوار درمیان میں لگائیے، بالکل ایک لائن کھینچ دے، اچھائی برائی۔ کیسے؟ جس کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ تم کر سکتے ہو، تم کرو، حکم دیا، وہ ہے اچھی بات، اور جس کام سے روکا ہے وہ بری بات۔ درمیان میں ایک لکیر لگا لیجیے، گول مول بات تو کوئی نہیں ہوگی، کوئی گول مول بات نہیں ہوگی۔ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نیکی ہے، وہ اچھائی ہے، وہ اچھی عادت ہے، وہ اچھا کام ہے، اور جس سے روکا ہے وہ بری بات ہے، وہ بری عادت ہے، وہ برے اخلاق ہے۔ اب اس طرف آئیے کہ زبان انسان استعمال کرے تو اللہ نے اس زبان کو بنا کر پھر کیا کہا؟ سورۃ الاحزاب کی آیت تلاوت کی، آخر، بالکل آخر سے، آخری رکوع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا اور تم کہو، قولا بات، سدیدا درست، سیدھی۔ بعض مترجمین اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، مفسرین، سیدھی بات، بعض کہہ رہے ہیں درست بات۔ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو۔ یہ درست بات کون سی ہوتی، سیدھی کون سی ہوتی؟ بہت آسان سی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل میں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، وہ آپ بولیے، وہ درست بات ہے، اور جس بات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ بری بات ہے، وہ برا بول ہے، اس سے بچنا ہے۔ اچھا، اگر ہم اپنے بول کو درست کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ میں ترجمہ پھر عرض کروں گا کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھر یہی ترجمہ دوبارہ دہراؤں گا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا تم اپنے بول درست کر لو سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا تم اپنے بول کو درست کر لو سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ دیکھیے گرامر کو تھوڑا سا دیکھیے گا، قولوا قولا سدیدا، تم اپنے بول کو درست کرو، یصلح لکم اعمالکم، یہاں یصلح میں ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے اللہ کی طرف، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا، یعنی اللہ نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ ایمان رکھیے گا، پھر اللہ نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ کو نہیں کہا کہ آپ کام درست کریں، گھر کے کام درست کریں، گھر کے معاملات درست کریں، فلاں درست کریں، نہ، اللہ نے کہا آپ اپنے بول کو درست کر لیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ ایک بزرگ کے پاس بعض حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو کیا بتائیں، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہمارا گھر ہی ایسا ہے، سارے گھر کے افراد ہی ایسے ہیں، مولانا میری اپنی زبان درست کرنے سے کیا ہوگا، میں اکیلا کیا کروں گا؟ نہیں، سارے گھر کے افراد یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، سارے ایک جیسے، کوئی بھی اپنی زبان کو، اپنے بول کو درست کرنے کو تیار نہیں، کیا میرے کرنے سے کچھ ہوگا؟ اس کا جواب کہ ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرا شوہر
بہت جھگڑالو ہے، بڑا بد زبان ہے، بہت گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، کوئی تعویذ دے دیں، بڑی گالیاں نکالتا ہے۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے تعویذ دیتا ہوں، لیکن بیوی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں تعویذ دوں گا تو جو ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہو فوراً اس کو اپنے دانتوں کے نیچے دبانا، اور جتنا زیادہ وہ غصے میں آئے اتنی زور سے دانتوں کو دبانا، تب یہ اتنا زیادہ اثر کرے گا۔ وہ تعویذ دے دیا بیوی نے، وہ جو ہی شوہر گھر میں داخل ہوا اس نے اپنے دانتوں کے نیچے فوراً نکال کے دبا لیا۔ وہ شوہر جتنا زیادہ گرم ہوتا یہ اور زیادہ زور سے دانتوں کو دباتی۔ ایک ہفتے میں گھر کا ماحول درست ہونے لگ گیا۔ اب وہ گئی شیخ کے پاس، حضرت آپ نے کمال کا تعویذ دیا ہے، وہ تو بندہ بنتا جا رہا ہے، کافی بہتر ہو گئے حالات۔ تو شیخ نے بھی تعویذ کھول کر سامنے رکھ دیا، کہا بی بی سادہ کاغذ تھا، سادہ کاغذ تھا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بس صرف بات اتنی سی تھی کہ وہ بیچارہ سارا دن کا تھکا ہوا آتا تھا، آگے تم گھر کے بچوں کی، ساس کی، نندوں کی شکایتیں لگاتی تھی، وہ بولتا جھکتا تھا، تم وہ 2 سناتا تھا، تم 4 سناتی تھی، نتیجہ گھر میں فساد ہوتا تھا۔ صرف تم نے اپنی زبان پر قابو پایا تو گھر کا ماحول درست ہونا شروع ہو گیا۔ یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ایک بندے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ایک بندے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اے ایمان والو اپنے بول کو درست کر لیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ اور آج بھی کوئی بندہ اپنے خاندان کے حالات، اپنے گھر کے حالات، اپنے دفتر کے حالات، اپنے کاروباری حالات، اپنے دوستوں کے حالات، اپنے بہوؤں کے اور اپنے دامادوں کے حالات اگر درست کرنا چاہتا ہے، وہ اس آیت پر عمل کر کے اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھ سکتا ہے۔ اے ایمان والو اپنے بول کو درست کر لو، اللہ سارے کام درست کر دے گا۔ یہ اللہ کی گارنٹی، اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی ضمانت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو کہہ دیا قولوا قولا سدیدا، اپنے بول کو درست کر لو، یا اپنے بول کو سیدھا کر لو، سیدھی بات کو۔ یہ ٹیڑھی بات کون سی ہوتی ہے؟ یا درست بول بولو تو غلط بول کون سا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 10 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو انسان اگر ان میں سے ایک چیز بھی اس کے بول کے اندر ہوگی تو ایسی صورت کے اندر اس کا وہ بول قول سدید نہیں کہلائے گا، وہ درست بول نہیں کہلائے گا۔ یہاں ایک بات گزارش کروں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو، سیدھی بات کہو، قول سدید۔ یہاں اللہ نے سچ بولنے کو نہیں کہا، وہ اور آیات ہیں، وہ اور آیات ہیں۔ یہاں اللہ نے سچ بولنے کو نہیں کہا، یہاں اللہ نے اپنے بول کو درست کرنے کو کہا ہے۔ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے، بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے لفظ بول رہا ہوں، بسا اوقات انسان سچ بولتا ہے اور اس کا وہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے سب کے سامنے بیٹھ میں نے سچ بولا، اور واقعی اسے سچ بولا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کو سچ بولنا پسند نہیں ہوتا۔ کیسے؟ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، بہت عجیب بات ہے، سوچیے کہ بیٹھ کر، غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ غیبت کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ کسی انسان کے اندر، وہ صحابہ نے بھی سوال کر دیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں اور وہ برائی اس کے اندر ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی تو غیبت ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو بہتان ہوتا۔ یعنی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان کے اندر برائی ہو،
کوئی بری بات اس کے اندر موجود ہو، کوئی گناہ کی بات اس میں موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں وہ بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اس لیے غیبت کرنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اگر جھوٹ بولے نا، یعنی اس کے اندر وہ برائی نہ ہو، پھر کہے کہ وہ برائی ہے، تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے الگ ہو گیا، یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے۔ اس کی اور سزا اللہ نے الگ بیان کی قرآن مجید میں۔ تو انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے لیکن وہ قول سدید نہیں ہوتا، جیسے غیبت۔ کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے لیکن دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے، جیسے دیکھو نا، سامنے ہی ہوتا ہے بچہ، نوجوان بچہ ہے، سامنے ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، واقعی نہیں وہ پڑھتا بچہ، نوجوان بچہ، کسی کے سامنے آپ کہتے ہیں آپ باپ ہیں، کسی کے سامنے کہتے ہیں اتنا بڑا ہو گیا، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نوجوان بچے کے بارے میں کبھی کسی دوسرے انسان کے سامنے برائی بیان نہ کیجیے، یہ غلطی نہ کیجیے۔ نوجوان بچہ باشعور ہو جائے نا، یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ آپ سچ بول رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر اس کے ایک دو دوست وہاں کھڑے ہوئے نا، کوئی جاننے والے، تو پتہ ہے نوجوان بچہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میرے ابا جی نا دوسروں کے سامنے میری انسلٹ کر دیتے، میری بے عزتی کرتے۔ بولا سچ، اس لیے بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ تو انسان یہی کہتا ہے، کبھی کبھی بہو بھی کبھی کبھی سچ بولتی ہے، وہ کہتی میں نے سچ بولا ہے، لیکن وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے اس سچ بولنے کی وجہ سے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس سچ بولنے کی وجہ سے۔ کبھی سچ بولتے ہیں، انسان سچ بولتا ہے لیکن وہ چغل خوری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے تک اچھی یا بری بات پہنچانا تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ ادھر کی بات ادھر پہنچانا تاکہ ان میں لڑائی ہو جائے، چاہے وہ اچھی بات، بری بات تو سمجھ میں آ گئی، اچھی بات کی میں مثال دینے لگا ہوں کیونکہ یہ ذرا نہیں سمجھ میں آتا ایک دم کہ اچھی بات اگر دوسرے تک پہنچائی، نہیں، اچھی بات پہنچائی اس نقطہ نظر سے کہ ان دونوں کے اندر میں لڑائی ہو جائے۔ جیسے عام گھروں میں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی تو اب موسم آ رہا ہے، بیوی کو شوہر نے اچھا سا سوٹ لا کے دیا، برانڈڈ سوٹ، موسم کے مطابق، کوئی بری بات نہیں، ثواب کا کام، سوٹ لا کے دیا اس موسم کے مطابق اپنی بیوی کو۔ شوہر کی بہن ماں کو کہتی ہے محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ شوہر کی بہن لڑکے کی دلہا کی ماں کو کیا کہتی؟ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ بولیے جھوٹ سچ؟ بالکل سچ، کوئی اس میں غلط بات ہے؟ لیکن بیچ میں کیا ہے؟ ماں پہلے تیرے لیے سوٹ آیا کرتا تھا، اب کسی اور کے لیے آیا ہے، تاکہ ماں کو غصہ چڑھے اور وہ گرمی جاڑے بیٹے پر۔ اچھی یا بری بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، اتنا ناپسند ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بندہ جو دو بندوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے اپنی زبان استعمال کر کے، اتنا برا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، وفي دوسری حدیث میں لا يدخل الجنت نمام، کہ یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، چغلخور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دو بندوں کو لڑاتا ہے۔ آج ہمارے اداروں میں بسا اوقات حالات صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان غلط زبان استعمال کرتا ہے، سارے کام بگڑ جاتے ہیں، ماحول بگڑ جاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو 10 چیزیں ایسی بتائیں جس سے آج اگر ہم اپنی زبانوں کو
روک لیں گے اللہ کام درست کر دے گا، وہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1 جھوٹ۔ اگر جھوٹ زبان کے اندر ہوگا، اس بول کے اندر ہوگا، وہ قول سدید نہیں ہوگا، وہ درست بول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حساس بنایا اس معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں اور ان کے قریب بچہ تھا، تو اس کو کہا تعالی ہنا اعطیک شیء، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو ان خاتون نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجور ہے، میں وہ دینا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ بچے، چھوٹے بچے سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ فن بن چکا ہے، آرٹ، یہ آرٹ ہے، فن۔ بچوں کے ساتھ تم یہ کام کرو میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، تم یہ بھی کام کرو میں تمہیں چاکلیٹ لا کے دوں گا، ٹھیک۔ بچہ چند دفعہ پیچھے پڑتا ہے باپ کے، وہ ابا جی آپ نے کہا تھا چاکلیٹ آئس کریم، اور ٹھیک ہے لا دوں گا، نہ دینے کی نیت ہی نہ ویسے۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ اس بات کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، جیسے ایک بیالوجی ہوتا ہے، ایک زوالوجی ہوتا ہے، ایک ٹرخالوجی ہوتا ہے، یہ بھی ایک فن ہے، ٹرخالوجی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کاروبار میں بھی، اداروں میں ہوتے ہیں، کہتا ہے دیکھا کیسے الو بنایا میں نے اس کو، کیسا الو بنایا، نہیں اللہ کے نزدیک یہ خود الو بن گیا، اللہ کے نزدیک خود الو بن گیا۔ یہ ٹرخالوجی، بچوں کے ساتھ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو واضح کر دیجئے بیٹا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ابھی پورا نہیں کر سکا، پھر کر دوں گا، اور اگر وعدہ کر لیا ہے سچ ہے تو اسی صورت میں بچے کو جھوٹ کی عادت نہ ڈالیے گا۔ کبھی یہ غیر شعوری طور پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے، غیر شعوری طور پر تربیت ہو جاتی ہے اس بات کی۔ کیسے؟ بیٹھے ہوئے گھر میں ٹیلی فون آیا، گھر میں ہیں، کھانا وانا کھا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہاں تو ٹیلی فون آیا باہر سے، ہاں کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ میں میٹنگ میں ہوں۔ بچے بیٹھے ہوئے ان کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ والد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ اسی میں پروان چڑھتا ہے، اسی ماحول کے اندر۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ کو ختم کریں جتنا ہو سکے۔ اگر کہیں ہم پڑھاتے ہیں، ہماری کلاس میں سے جھوٹ ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سے جھوٹ کو ختم کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر محنت کی۔ ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں آ جائے وہ اونٹوں کا دور تھا، مولانا اونٹوں کا دور تھا، اس وقت ہو گیا، اب کہاں یہ ممکن ہے۔ تو میں کسی غیر مسلم ممالک کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن آپ حضرات باہر کے ممالک میں جاتے رہتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، نام نہیں لوں گا ان ملکوں کا، آپ جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں ملکی سطح پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں ہفتہ 2 ہفتے رہ کر جائیں اور بتائیں کہ کون سا بوڑھا، کون سا نوجوان، کون سا بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ غیر مسلم ملکوں نے اپنے معاشرے میں سے جھوٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم مسلمان اپنے گھر سے کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ چھوٹے سے یونٹ کی بات ہے نا، چھوٹا سا یونٹ، ایک گھر۔ کاش ایک باپ اور ماں یوں کہیں کہ ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، ہمارے بچے ہم سے جھوٹ نہیں بولتے، ماں باپ نے کبھی بچوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا جب ملکی سطح پہ لوگ کر سکتے، غیر مسلم لوگ، آج کافر کر سکتا ہے، اپنے ملک میں سے جھوٹ کو نکال سکتا ہے، ہم کیوں نہیں؟ نمبر 1، کوشش کر لے انسان جتنی ہو سکتی ہے
جھوٹ کو ختم کرنے کی۔ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے، آئندہ آنے والی 9 چیزیں اور باقی ہیں کہ اگر 100% جھوٹ ختم نہیں ہو رہا، کوئی ایک برائی 100% 100% اگر ختم نہیں ہو رہی، اگر آپ 10% ختم کر سکتے ہیں تو آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ ایک تو وہ جملہ یاد رکھ لیجئے گا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور ایک حدیث قدسی سنانے لگا ہوں جس سے حوصلہ ہوگا، انشاءاللہ حوصلہ ہوگا، مایوسی نہیں آئے گی۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا بندے کی طرف۔ اس حدیث قدسی، تم 1 قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، تو اس حدیث قدسی کی تشریح محدثین یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ آپ دین پر 1 قدم چلے اللہ 2 قدم چلائے گا، آپ چلے اللہ آپ کو دوڑائے گا دین کے راستے میں۔ اگر اس حدیث قدسی کو ذہن میں رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کوشش کر لیں 10% کی، اللہ 20% پر لے آئے گا۔ آپ 25% پر آئیے اپنے گھر کے اندر، اللہ 50 پہ لے آئے گا۔ آپ 50 پہ آئیے، اللہ 100% پہ لے آئے گا، اللہ کر کے دکھائے گا۔ نمبر 1 جھوٹ زندگیوں سے نکل جائے۔ نمبر 2 غیبت، جس کے بارے میں ابھی بات ہوئی، کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کی جائے۔ ہاں اصلاح کے لیے کی جا سکتی ہے، باپ کے پاس، استاد کے پاس، یا جیسے ہمارے ماشاءاللہ جمعیت کے ہاں اساتذہ منتظمین اور بڑے ذمہ دار حضرات جمع ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی شکایتیں آتی ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا یہ تو جمعیت کا سارا نظام، یہ رپورٹیں جتنی ہوتی ہیں ساری غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں، وہ غیبت نہیں۔ جب اصلاح کے لیے کی جائے تو وہ غیبت نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ذمہ داریاں ہیں، انتظامی ذمہ داریاں ہیں، تو ایک صاحب تشریف لائے تو غیبت کرنے لگے، غیبت کرنے لگے۔ میں نے کہا بھائی غیبت نہ کیجیے۔ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں مجھے؟ داؤ پیچ تو ہر ایک بندہ جانتا ہے نا، خاص طور پر عالم تو بہت اچھی طرح داؤ پیچ جانتا ہے، تو میرے سامنے غیبت کرنے لگے۔ تو میں نے کہا بھائی غیبت نہ کریں، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں اصلاح کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے، میں غیبت نہیں کر رہا۔ دیکھا داؤ پیچ آتے ہیں نا اس کو بھی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ غیبت کرنے آئے ہیں، آپ اصلاح کے لیے نہیں آئے۔ اب وہ الجھ پڑے میرے سے، کہنے کہ مولانا آپ کو دل کا حال کیسے پتا؟ آپ کو دل کا حال کیسے پتا؟ میں نے کہا آپ جب اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے نا میرے سامنے تو ساتھ ساتھ مسکرا رہے تھے، اور جو مسکرا رہا ہوتا ہے نا وہ اندر سے اصلاح نہیں چاہتا، جو اصلاح چاہتا ہے نا اس کا رویہ فکر مندانہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کا عیب بتاتے ہوئے مسکراتا نہیں ہے۔ آپ جتنی دیر بیٹھے باتیں کر رہے تھے نا، آپ مسکرا رہے تھے، معلوم ہوا آپ غیبت کر رہے تھے۔ جس انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا کہ اگلے کی اصلاح ہو جائے تو وہ مسکراتا نہیں ہے، پھر اس کے تو چہرے پر ایک حزن، ملال، رنج ہوتا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ، کوشش ہو جتنی۔ نمبر 2 غیبت۔ نمبر 3 بہتان تراشی، کسی کے اندر عیب نہ ہو اور کہنا فلاں کے اندر یہ برائی ہے، بہتان تراشی نہ ہو، 3۔ نمبر 4 چغل خوری، نمیمہ، چغل خوری، اس سے اپنی زبان کو پاک کرنے کی انسان کوشش کرے۔ نمبر 5 تمسخر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ ہے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمسخر، یہاں مفسرین نے لکھا کہ تمسخر، مذاق اڑانا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے کیونکہ نہیں کا صیغہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ اب تمسخر کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا۔ ایک ہے مذاق کرنا، وہ اور چیز ہے، وہ ہے مزاح، وہ اور چیز ہے۔ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟
کسی کی کمزوری کو بیان کر کے مزے لینا، کسی کی کمزوری کو بیان کر کے مزے لینا. یقین جانیں آپ میں سے جو ہے بڑے تجربے آپ حضرات کی زندگی کے، آپ کسی ولیمے کی دعوت میں جائیں، کسی میز پر جائیں اور وہاں کوئی صاحب آپ کا کسی بات پہ مذاق اڑائیں، چند دن بعد پھر کوئی اور ولیمہ آئے، وہ صاحب جس میز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، آپ اس میز کے قریب نہیں پھٹکیں گے. پچھلی دفعہ میں آیا تھا، اس سے ملا تھا، اس کے پاس سے گزرا تھا، اس نے مذاق اڑایا، اتنا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو. 5 چیزیں ہو گئی، پہلے 5 چیزیں ہو جائیں، پھر 5 چیزیں مزید، وہ یاد رکھنا پھر آسان ہو جائے گا. اصل میں وہ سبق پڑھانے کی عادت ہوتی ہے نا کہ طالب علموں کو یاد ہو جائے، سامنے بیٹھنے والوں کو یاد ہو جائے. جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری، تمسخر، 5 چیزیں ہو گئی. اب باقی 5 رہ گئی. یہ 5 اللہ نے قرآن میں منع کی، ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ کے سنائے. نمبر 6، یہ انسان اپنی زبان سے تانا نہ دے، تانا نہ دے. کسی کی کمزوری کو اس کے منہ پر بیان کرنا، شرمندہ کرنے کے لیے، اس کو تانا کہتے ہیں. آپ انگریزی میں اس کو سمجھاؤ، انگریزی میں اس کو ٹانٹ کہتے ہیں، ٹانٹ کرنا. آج ہمارے معاشرے میں ماں اور باپ بچوں کو ان کی کمزوریوں پر، رزلٹ خراب آ گیا، کوئی بات ہو گئی، تو ہے ہی نکما، تو ہے ہی ایسا، کبھی چھوٹی موٹی کوئی چیز لے لی بچے نے، تو ہے ہی چور، تو ہے ہی ایسا، بچی کو بھی تو ہے ہی ایسی، بہو ہے تو اس کو. کمزوری ہر انسان میں ہوتی، بجائے پردہ ڈالنے کے، بیان کر کر کے آخر کا اور بندہ کہتا ہے اچھا پھر ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوں، کر لو جو کرنا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. عیب تلاش کر کے بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ. مومن بہت تانا دینے والا، بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. ہم بسا اوقات اپنے بچوں، اپنے بچیوں اور بسا اوقات اپنے کولیگ اور اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں صرف تانے کے ذریعے. بار بار تانا، بار بار تانا نہ. اصلاح کی کوشش کیجیے، اصلاح ہو جائے بس پہ چھوڑ دیجیے، اس کو نہ ذکر کیجیے. مومن کی شان نہیں ہے تانے دینا، ٹانٹ کرنا، ہر وقت ٹانٹ. وہ بدل ہو جائے گا، وہ ملازم بھی بدل ہو جائے گا، وہ کام بھی نہیں کرے گا، وہ آپ سے جدا بھی ہو جائے گا، بچے بھی. آخر کار کیا کریں، ہر بات پہ ماں باپ تانے ہی دیتے رہتے. بچنے کی ضرورت. 6 ہو گئے. نمبر 7، یہ انسان اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہ دے. فراڈ زبان، خدیعہ، عربی میں اس کو خدیعہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع میں کیا. اور یہ منافقین کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. دھوکہ دے کر بھی ہم بسا اوقات الو بناتے، الو بناتے کہتے بھی ہیں، دیکھا میں نے کیسا الو بنایا اس کو. نہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور دھوکے میں کیا چیز؟ وہ تمام چیزیں، کاروبار بھی ہے، بچے بھی ہیں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، سارے دھوکہ. آپ کو ایک بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن سے تو اختلاف نہیں ہوگا، جو میں مثال دوں گا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے.
کہتے ہیں کہ بچے کو چوسنی نہیں دینی چاہیے، ڈاکٹر نے لکھا، اس کی چوسنی کی برائیاں لکھی اس نے کہا ایک تو یہ کہ بچہ بار بار منہ سے نکالتا ہے، وہ کہیں پڑی ہوتی ہے، پھر آپ منہ میں دے دیتے ہیں، بچے کو چپ کرانے کے لیے چوسنی دے دیتے ہیں، وہ چپ کر جاتا ہے روتا ہوا، تو جراثیم منہ میں جاتے ہیں، یہ بھی لکھا۔ اور ساتھ پتہ کیا لکھا؟ ماں بچے کے منہ میں چوسنی دے کر اس سے دھوکہ کرتی ہے۔ عجیب سی بات لکھی ہے۔ میں نے کہا اختلاف رائے کی گنجائش ہے، نکلتا اس میں سے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو منہ میں لے کر چپ کر جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ سب حضرات؟ اس کو ملتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ میں نے تمہارے منہ میں کچھ دیا ہے، اسی پر گزارا کرو۔ دھوکہ دودھ پیتے بچے کے ساتھ دھوکہ نہیں، اس کے اور طریقے بہت سارے ہیں، لیکن ہم جب بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اپنے کاروبار میں جو چیز ہو، میں پھر عرض کروں گا، باہر کے ممالک میں کافر ملکوں نے اپنے معاشرے میں سے دھوکے کو ختم کیا ہے۔ دھوکہ کرپشن میں شامل ہے، کرپشن بہت بری چیز ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کرپشن کو نا اردو میں کہتے ہیں خیانت، بددیانتی، خیانت، اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں۔ عجیب بات بتانے لگا، سوچئے گا بیٹھ کر کسی وقت میں، اس حدیث کو سمجھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کرپشن کس کو قرار دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو سب سے بڑی کرپشن قرار دیا؟ خیانت۔ سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ میں حدیث کے الفاظ عرض کروں گا، علماء فوراً سمجھ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به کاذب۔ ترجمہ کرنے لگا، کبرت خیانتاً، سب سے بڑی بددیانتی، یعنی پورے ذخیرہ حدیث میں اگر سب سے بڑی کرپشن کسی کو چیز کو کہا ہے تو وہ یہ والی حدیث ہے۔ محدثین بیٹھے ماشاءاللہ۔ کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک، سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں، زبان استعمال ہو رہی ہے نا، کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں، هو لك به صادق، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کرپشن بری چیز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرپشن کی جڑیں کاٹی ہیں، یہ ارشاد فرما کر کرپشن کی جڑیں کاٹی ہیں۔ باپ بچے سے بات کر رہا ہو، بچہ سمجھ رہا ہے یہ سچ ہے، حالانکہ اس کو خود پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، شوہر سمجھ رہا ہے بیوی سچ کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ دھوکہ، خدیعہ۔ آج ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جتنا فیئر ہوگا، جتنا دھوکے سے پاک ہوگا، اتنا آپس کا اعتماد ہوگا۔ کیا ہے، بعض دوست، آپ اپنے دوستوں کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں نہیں یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، کیا اعتماد ہوتا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ، کیوں؟ اس کے ساتھ بڑی ڈیلنگز ہوئی ہوتی، لاکھوں روپے کی آپ لین دین کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے دھوکہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ دھوکہ نہیں دیتا نا تو معاشرے کے افراد اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ نمبر 6 طعنہ، نمبر 7 خدیعہ، دھوکہ، وہ بھی زندگی میں نہ ہو۔ نمبر 8 اس انسان کے اندر تحقیر مسلم نہ ہو، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنا، اس کے اندر تحقیر نہ ہو، ذلیل کرنا نہ ہو۔ اس میں برے القاب بھی آ جائیں گے۔ سورہ حجرات، اللہ تعالیٰ نے اس میں خوب معاشرتی حکم دیے، اس میں ایک حکم یہ دیا، لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارو۔
میں یہاں عرض کر دوں کہ بعض ماں باپ نا اپنے بچوں کے نک نیم رکھ دیتے ہیں، نک نیم، وہ پیار بھرے نام، ٹھیک ہے، جب تک بچہ برداشت کرتا ہے وہ نک نیم ٹھیک ہے، اور جب وہ بچہ اس سے چڑھنے لگے نا، یہ میٹرک ایف ایس سی میں پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر آپ بچے کو وہ بچپن کے نک نیم سے پکارے نا تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہوا کچھ عرصہ پہلے، ایک ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایسوسیٹ پروفیسر کئی اپنے ہاسپٹل میں اپنے وارڈ میں معائنہ کر رہے تھے، وہ پیچھے سے دوست آئے ان کے، اب ڈاکٹر صاحب نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، اور وہ پیچھے سے نا وہ نک نیم، وہ ایک گوگی کی حال ہے تیرا، ڈاکٹر صاحب نے سر پکڑ لیا، اللہ کے بندے، وہ گوگی کہتے تھے بچپن میں اس کو، اب وہ بیچارہ ڈر رہا، خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا خدا کے لیے اب یہاں تو نک نیم نہ بولو، ڈاکٹر ہوں میں۔ تو جب تک وہ بندہ چڑھے نہ جب تک نک نیم استعمال کر لیں کوئی برائی نہیں، لیکن جب وہ چڑھنے لگے نا اس نام سے، بس برے القاب، کسی کو تحقیر اور تذلیل مقصود نہ ہو۔ طعنہ، دھوکہ، تحقیر اور تذلیل 8 ہو گئے۔ نمبر 9، اپنی زبان سے جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں۔ زبان سے جھوٹی قسم، یہ جھوٹی قسم بھی زبان سے، اللہ کی قسم یہ چائنا کا بنا، اللہ کی قسم یہ جاپان کا بنا، اللہ کی قسم یہ یوں، اللہ کی قسم میں نے خریدا اتنے کا، نہیں، اس کے اور طریقے ہیں، علماء سے پوچھ لیے جائیں کیا ہوتا ہے۔ حلاف مشاء بنمیم، اللہ نے قرآن میں برے لوگوں میں شمار کیا جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا تم قسمیں کھا کر سودا نہ بیچا کرو، اس لیے کہ وہ سودا تو بک جائے گا، تمہیں منافع آ جائے گا، لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ ضرورت پڑے لے بول لے سچی قسم، سچی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ سچی قسم بھی نہیں کھاتے، بس کوئی نہیں، بات مال جاتا ڈوبتا ڈوب جائے، میں نے قسم نہیں کھانی، نہیں، سچی کھا لے کوئی گناہ نہیں، لیکن جھوٹی قسم نہیں، اور زیادہ قسمیں بھی نہیں کھانی۔ آخری اور نمبر 10، گالی دینا، گالی دینا۔ میں نے بد زبانی نہیں کہا، بد زبانی نہیں کہا، اس لیے کہ باقی 9 بھی ساری بد زبانیاں ہی ہیں، اس لیے میں نے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ گالی اپنی زبان سے انسان نکالنا بند کر دے، کسی بھی انسان کو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی اگر وہ ہو ہی برا، اگر واقعی برا ہے، مولانا کیا پھر بھی گالی نہیں دینی، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا نا، وہ ہے شرک، سب سے بڑا گناہ شرک۔ اور مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے نا بت، وہ سب سے بڑی گندگی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، سب سے بڑی گندگی بت۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ سب سے گندی چیز بت، جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے پتہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آپ ان بتوں کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، آپ ان کو گالی نہ دیں۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پوری امت مخاطب ہے اس سے۔ میں کوئی ترجمہ ادھر ادھر کا نہیں کر رہا، کوئی مفہوم نہیں بتا رہا، ترجمہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں۔ یہ نہیں کہا برا بھلا نہ کہنا، آپ ان کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے رہنما کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کے رہنما کو گالی دیتا ہے، آیت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے۔ کسی کا بزرگ ہو اس کو گالی نہ دیں۔ مشرکین مکہ کے بتوں سے زیادہ برا تو نہیں ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ اگر واقعی برا ہو تو پھر بھی گالی نہیں دینی، جی پھر بھی گالی نہیں دینی۔ ہاں آپ نے کیا حق بات نہیں بیان کرنی؟ جی حق بات بیان کرنی ہے، جیسے اللہ نے سکھایا ان بتوں کے بارے میں۔ کیا
یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کی ہلکا سا چھلکا بھی نہیں بنا سکتے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بت۔ آپ دلائل سے بات کیجئے، گالی نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، آپ ان معبودان باطلہ کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کو گالی دیں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کسی کے بزرگ کو بالکل برا گالی نہیں دینی، کسی کے رہنما کو گالی نہیں دینی، جواب میں سننے کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایک دفعہ صحابہ کو کہ ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب وہ صحابہ کا دور تھا، ماں باپ کو گالی دینے کا تصور نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا، وہ حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تصور نہیں تھا نا، ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، جواب میں یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ کسی کے رہنما کو گالی دیں گے، جواب میں آپ کے رہنما کو گالی دے گا، گویا کہ یہ سبب بنا اپنے رہنما کو گالی دلوانے کا۔ 10 چیزیں پوری ہو گئیں۔ اب آخر میں پھر وہی آیت پڑھ دوں گا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ گالی سے اپنی زبان کو بچا لیجیے، جتنا ہو جائے، جتنا ہو جائے۔ اور یہ 10 چیزیں اگر ہم آج قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں 10 چیزیں، اب آگے کیا بات؟ پہلے والی آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اپنے بول کو درست کر لو، اللہ سارے کام درست کر دے گا۔ اللہ آج ہمارے گھروں کے حالات درست کر دے، بہوؤں کے نندوں کے حالات درست کر دے، ساس بہوؤں کے حالات کو درست کر دے، ہمارے جوان بچوں اور ہمارے درمیان جو حالات ہیں اللہ ان کو بھی درست کر دے، ہمارے کاروبار کے حالات کو درست کر دے، اللہ ہمیں اپنی زبان درست کرنے کی توفیق دے دے، اس کے نتیجے میں اللہ سارے حالات درست کر دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں پورے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبان درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پھر ہمارے سارے کام درست کر دے، ہمارے گھروں کے حالات کو درست کر دے، ہمارے بیوی بچوں کے حالات کو درست کر دے، یا اللہ ہمارے کاروبار کے حالات کو درست کر دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کو حلال کشادہ رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے، ہمیں ایمان و عمل کی طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔